اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ ناظرین کرام، دنیا بھر میں شادی کے مختلف رسم و رواج پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ ملکوں میں شادی کے موقع پر ایسی عجیب و غریب حرکت کی جاتی ہیں کہ ان پر عقل دنگ رہ جاتی ہے، جیسا کہ جنگل میں سہاگ رات بعض افریقی قبائل میں آج بھی قسم کی پائی جاتی ہیں کہ سہاگ رات کے موقع پر دولہا اور دلہن کو گاؤں سے دور جنگلوں میں بنائی گئی جھونپڑی میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہر کسی کی آنکھوں سے دور اپنی تنہائی کے لمحات گزار سکیں۔ مرغی کا جگر۔ چینی علاقے دون میں نوبہتہ جوڑے کو ایک مرغی ذبح کر کے اس کا جگر دکھانا پڑتا ہے۔ اگر جگر ٹھیک ہو تو انہیں ایک ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، اگر ٹھیک نہ ہو تو دوسری مرغی ذبح کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اور دوستو یہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ان کے مطلب کا کوئی جوڑا نہ نکل آئے۔ اور دلہن کو اغوا کرنا۔ ترکستان میں یوان تک یہ رسم پائی جاتی تھی کہ شادی سے پہلے دونوں کو اغوا کر لیا جاتا اور اس طریقے سے اس کی شادی کروائی جاتی کہ دلہن کو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے اس کی زبردستی شادی کروائی جا رہی ہو۔ دوستو ترکستان کے بزرگ دلہن کے آنسو کو بڑا ہی معتبر جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر آنسو خوشی کے غم بلاتے ہیں۔ اور دوستو دلہن پر تھوکنا یعنی بلغم پھینکنا۔ دوستو کینیا کے علاقے میں مسیح میں شادی سے پہلے باپ کا اپنی بیٹی یعنی دلہن کے سر اور چھاتی پر تھوکنا، جس کے بعد دونوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے۔ اور دوستو اس طرح دلہن کو واپس آنے کی تب تک اجازت نہیں ہوتی جب تک یہ بلغم پتھر کی شکل میں دوبارہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دونوں کو آپس میں شادی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ باپ کا بیٹی پر تھوکنا ایک قسم کا آشیرواد سمجھا جاتا ہے۔ اور دوستوں نوبہیہ جوڑے پر گندگی کا پھینکنا اسکاٹ لینڈ میں بھی ایک عجیب و غریب قسم کی رسم پائی جاتی ہے، اور وہ ادھر ادھر کو ایک جگہ پر بٹھا کر ان پر گندگی پھینکی جاتی ہے، جبکہ ان کے گندے انڈے، سبزیاں اور مٹی وغیرہ بھی آگے نہیں رکھی جاتی۔ تو مقامی لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو جوڑا یہ مسائل برداشت کر سکتے ہیں وہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی تمام مسائل بآسانی حل کر کے اپنی زندگی کو اچھا گزار سکتے ہیں۔ دوستو اسی طرح دلہن پر تیر برسانا۔ چینی صوبہ اوز میں شادی کے موقع پر دلہن کو سامنے کھڑا کر اس پر تیر برسائی جاتی ہیں، یعنی دلہن پر نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کے بعد وہ تیر اٹھا کر توڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اس رسم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جوڑا ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار کرے گا۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تیر کا اگلا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شادی سے پہلے جم کر رونا چین کے قبیلے نویان میں سب سے عجیب و غریب کی رسم پائی جاتی ہے۔ یہاں شادی سے 30 دن پہلے دلہن کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ وہ بلا ناغہ 1 گھنٹہ روئے گی، اور 10 دن بعد اس عمل میں دلہن کی ماں باپ بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور شادی کے روز پورا خاندان مل کر روتا ہے۔ قبیلے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا مختلف آواز کے ساتھ رونا خوشی لے کر آتا ہے، اور میں شادی سے پہلے میلہ لگایا جاتا ہے جس سے اس قبیلے کے مرد نقاب طریقوں سے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، جس کے بعد وہاں موجود لڑکی ان میں سے کسی ایک کو چن کر کے اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، اور باقی مرد بیچارے ہی رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے گھر سے نکلنے پر پابندی ملائیشیا، انڈونیشیا اور برونائی دارالاسلام کے بیچ میں بورنیو جزیرے پر شادی کی سب سے ظالمانہ رسم پائی جاتی ہے۔ یہاں شادی کے روز دلہا اور دلہن کو گھر سے باہر نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ دوستو اسی طرح سے اگر کسی بد نصیب کو قضائے حاجت ہو تب بھی اس کے گردے فیل ہو سکتی ہیں، لیکن اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس رسم کا مقصد دلہا اور دلہن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مقصد کو اپنانے سے یہ جوڑا پوری زندگی آپس میں خوشی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔